کہانی تحقیق کے دیکھنے والے معزز ناظرین کو محبت و برا سلام پیش کرتی ہوں۔ السلام علیکم۔ قوم سمود کی جائے پیدائش قوم جزیرۃ العرب کے شمال مغربی علاقے میں واقع وادی القرہ ہے۔ یہ اپنی ہریالی شادابی میں بے مثال ہے۔ اس وادی پر قوم سمود کی حکمرانی تھی۔ قوم سمود طویل القامت اور زبردست شان و شوکت کی مالک تھی اور اسے فن تعمیر میں بھی کمال حاصل تھا۔ پہاڑوں کو تراش کر انتہائی خوبصورت عمارتیں بنانے کا فن گویا ان پر ختم تھا۔ اس قوم کے دارالحکومت کا نام حجر تھا، جو حجاز مقدس سے شام جانے والے قدیم راستے پر واقع تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام منصب نبوت پر۔ قوم سمود اپنے عالیشان محلات، سرسبز و شاداب کھیت کھلیان، خوبصورت مرغزاروں اور نعمتوں کی فرمانی کے سب غرور و تکبر اور سرکشی کے نشے میں چور تھے، اور چونکہ تکبر اور کفر کا چولی دامن کا ساتھ ہے تو یہ بھی ابلیس کے پیروکار بن گیا۔ یہ بھی اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھر کے خداؤں کی عبادت کرتے تھے۔ ان کے معاشرے سے حق و انصاف ناپید ہو چکا تھا۔ بے حیائی، فحاشی آخری حدود چھو رہی تھی۔ مقدس انسانی رشتوں کا احترام ختم ہو چکا تھا۔ رقص و سرود، عیش و عشرت، شراب شباب ان کی زندگیوں کے لازمی جز بن چکے تھے۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے اس قوم ہی میں سے ایک خدا ترس اور بہت نیک انسان حضرت صالح علیہ السلام کو نبوت کے منصب پر فائز فرمایا۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے قوم سمود کی اطراف ان کی بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ دیگر نبیوں کی طرح حضرت صالح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو راہ راست پر لانے کی بہت کوشش کی۔ وہ دن رات انہیں سمجھاتے رہے کہ اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ اسی نے تم کو پیدا کیا اور آباد کیا، تو اس سے مغفرت مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو۔ بے شک میرا پروردگار نزدیک ہے اور دعا قبول کرنے والا ہے۔ اس بات پر قوم ان کے خلاف ہو گئی اور یوں گویا ہوئی۔ انہوں نے کہا، اے صالح علیہ السلام، اس سے پہلے ہم تم سے کئی طرح کی امیدیں رکھتے تھے، اب وہ منقطع ہو گئی۔ کیا تم ہم کو ان چیزوں سے منع کرتے ہو جن کو ہمارے برزرگ پوجتے چلے آئے ہیں، اور جس بات کی طرف تم ہم کو بلاتے ہو اس میں ہمیں کوئی شبہ نہیں۔ معاوضے کی فرمائش۔ حضرت صالح علیہ السلام کی مسلسل عظ و نصیحت اور اس کے نتیجے میں غریب لوگوں کا ایمان لانا قوم سمود کے سرداروں کے لیے تشویش کا باعث تھا۔ دراصل غرور و تکبر کی دلدل میں دھنسے یہ لوگ اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی عام آدمی اس طرح محفلوں اور چوک چاروں پر کھڑا ہو کر ان کے آباء و اجداد کی خدایوں کی نفی کرے اور صرف ان دیکھے رب کی عبادت کی بات کرے۔ چنانچہ اس مسئلے کا حل ڈھونڈنے کے لیے سب سردار سر جوڑ کر بیٹھے اور پھر متفقے طور پر ایک نتیجے پر پہنچے کے بعد انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو بلایا اور کہا، اے صالح علیہ السلام، اگر تم اللہ کے سچے پیغمبر ہو تو ہم کو کوئی ایسا معجزہ دکھاؤ جسے دیکھ کر ہمیں تم پر یقین آ جائے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم کے لوگو، تم کیا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو سامنے چٹان ہے اس میں سے ایک ایسی اونٹنی برآمد کرو جو گبن ہو، بچے دے، ہم سب کے لیے دودھ مہیا کرے اور اس میں فلاں فلاں خوبیاں ہوں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا، اگر میں تمہاری شرط پوری کر دوں تو تم کیا اللہ پر ایمان لے آؤ گے؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں، ہم تمہارے رب پر ایمان لے آئیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر دعا فرمائی اور اپنی قوم کی فرمائش پوری کرنے کی التجا کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی کی دعا قبول فرمائی اور دیکھتے ہی دیکھتے چٹان شق ہو گئے اور اس میں سے ایک طویل القامت خوبصورت اونٹنی برآمد ہوئی جس میں وہ سب خوبیاں تھیں جن کی قوم سمود سے فرمائش کی تھی۔ یہ محیر العقول منظر دیکھ کر قوم سمود کا لاجواب ہو گئی۔ اس موقع پر قوم کے سرداروں میں سے ایک زندہ بن عمرو بن محلات بن لبید اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ ایمان لے آیا، لیکن اکثریت اپنی ہٹ درمی پر قائم رہی اور اسے جادو کا کمال ظاہر کرتی رہی۔ اس موقع پر حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، یہ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک معجزہ ہے۔ اب تم اس سے اللہ کی زمین میں کھاتی ہوئی چھوڑ دو
اور اسے کسی طرح کی تکلیف نہ دینا ورنہ اللہ کا عذاب تمہیں فوری پکڑ لے گا۔ اونٹنی اور اس کا بچہ سارا دن نخلستان میں چرتے رہتے تھے۔ سب قبیلے والے پیٹ بھر کر اونٹنی کا دودھ پیتے لیکن وہ کم نہ ہوتا۔ حضرت صالح نے کنویں کے پانی کو بھی تقسیم کر دیا تھا۔ ایک دن اونٹنی پانی پیتی تھی اور ایک دن سمود کے لوگ جب اونٹنی پانی پیتے آتی تو وہ کنویں کا سارا پانی پی جاتی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، دیکھو یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کی پانی پینے کی باری ہے اور ایک معین روز تمہاری باری، اور اس کو کوئی تکلیف نہ دینا، نہیں تو تم کو سخت عذاب آ پکڑے گا۔ اونٹنی کا قتل۔ کچھ ہی عرصے کے بعد قوم سمود کو اونٹنی کی موجودگی کھٹکنے لگی۔ انہیں اپنے ہرے بھرے نخلستانوں میں آزادی سے گھومتی پھرتی اونٹنی ایک آنکھ نہ بھاتی تھی، اور جب وہ یہ دیکھتے کہ اپنی باری آنے پر اونٹنی ایک ہی سانس میں پورے کنویں کا پانی پی جاتی ہے تو حیران ہو کر اسے جادو سے تشبیہ دیتے۔ آخرکار شیطان کے اکسانے پر انہوں نے اونٹنی سے جان چھڑوانے کی تدابیر سوچنی شروع کر دی، اور اس کا ایک ہی حل تھا کہ اسے ہلاک کر دیا جائے۔ مگر کیسے؟ قوم سمود کے سردار یہ کام خود اپنے ہاتھوں انجام دینے کو تیار نہ تھے، سو انہوں نے دو نہایت اونچے اور مالدار خاندان کی آزاد منش عورتوں کو راضی کیا کہ وہ قوم کے کسی نوجوان سے یہ کام کروائے، جس پر ان عورتوں نے 2 اوباش اور شراب و شباب کے رسیاں نوجوانوں کو اور اونٹنی کے قتل پر آمادہ کیا، جن کے ساتھ مزید 7 اوباش نوجوان شامل ہو گئے۔ قرآن پاک میں سورۃ النمل میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، شہر میں 9 افراد کی ایک جماعت تھی جو ملک میں فساد مچاتے پھرتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے، اور پھر حسب پروگرام ایک دن پہ 9 افراد اونٹنی کے انتظار میں کنویں کے پاس گھات لگا کر بیٹھ گئے، جبکہ قوم کے لوگ اللہ کے عذاب کے ڈر سے چھپ کر یہ منظر دیکھنے لگے۔ جب اونٹنی کنویں کے قریب آئی تو مسدہ نامی شخص نے تیر چلایا جو اس کے پنڈلی میں پیوست ہو گیا اور ٹانگ سے خون کا فوارہ جاری ہو گیا۔ اونٹنی کو زخمی دیکھ کر باقی لوگ خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئے۔ یہ منظر دیکھ کر دونوں عورتیں آگے بڑھیں اور مردوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، جس پر قبیلے کا سب سے قوی شخص قدار بن سالف آگے بڑھا اور تلوار کے ایک بھرپور وار سے اونٹنی کے کونچے یعنی پچھلے پاؤں کے اوپر کا حصہ کاٹ ڈالے۔ اونٹنی شدید زخمی ہو کر زمین پر گر پڑی اور ایک زوردار چیخ ماری۔ اس انسا نیزوں اور تلواروں کے لاتعداد وار کیے گئے جس سے وہ ہلاک ہو گئے۔ ادھر اس کا بچہ بھاگتا ہوا پہاڑ پر چڑھا اور چیخیں مارتا غائب ہو گیا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ ان درندوں نے پیچھا کر کے اسے بھی مار ڈالا۔ حضرت صالح علیہ السلام کے قتل کا پروگرام۔ اونٹنی کے قتل کے بعد جب ان لوگوں نے دیکھا کہ کوئی عذاب نازل نہیں ہوا تو مارے خوشی کے دیوانے ہو گئے اور جشن مناتے ہوئے چیخ چیخ کر حضرت صالح علیہ السلام کو چیلنج کرنے لگے کہ تم جس عذاب سے ڈراتے ہو اسے لا کر دکھاؤ۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، آخر انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے کہ صالح علیہ السلام جس چیز سے تم ہمیں ڈراتے تھے، اگر تم اللہ کے پیغمبر ہو تو اسے اللہ کی اونٹنی لے آؤ۔ اللہ کی اونٹنی کے قتل کی خبر سن کر حضرت صالح علیہ السلام آب دیدہ ہو گئے اور فرمایا، اس بد نصیب قوم کو اب اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ ادھر سمود کے لوگوں کی دیدہ دلیری اور جرات میں مزید اضافہ ہو گیا، ان کے دل سے ڈر اور خوف نکل چکا تھا، چنانچہ انہوں نے اسی رات حضرت صالح کو بھی ختم کرنے کا پروگرام بنا لیا تاکہ اونٹنی کے ساتھ ان کا بھی قصہ ختم ہو جائے۔ وہ 9 افراد ایک پہاڑ کی گھاٹی میں چھپ کر بیٹھ گیا تاکہ جب حضرت صالح علیہ السلام وہاں سے گزرے تو انہیں قتل کر دے، مگر کائنات کا مالک اللہ قوم سمود کے ہر مکر و فریب اور شیطان کی چال و بازیوں سے خوب واقف تھا۔ چنانچہ پہاڑ سے ان پر پتھر برسائے گئے جن سے وہ سب ہلاک ہو گئے۔ دوسرے دن جب لوگوں کا وہاں سے گزر ہوا تو دیکھا کہ 9 کے 9 افراد پتھروں کے نیچے مرے پڑے تھے۔ عذاب الہی کا نزول۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اونٹنی کے قتل کا بڑا غم تھا اور اب اتمام حجت ہو چکا تھا، اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق اب عذاب آنا ہی تھا، لہٰذا حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو
متعلق فرمایا کہ اب تمہارے پاس عیش و عشرت کے صرف 3 دن بچے ہیں، اس کے بعد ایک سخت عذاب تم پر نازل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب انہوں نے اونچے کاٹ ڈالی تو صالح علیہ السلام نے کہا کہ اپنے گھروں میں 3 دن اور فائدے اٹھا لو، یہ وعدہ جھوٹا نہیں ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی بات سن کر وہ لوگ ہنسی مذاق اور استہزاء کرنے لگے اور تنزیہ استغفار کیا کہ یہ 3 دن ہم کیسے گزاریں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا پہلے دن تمہارے چہرے زرد ہو جائیں گے، دوسرے دن رنگ سرخ ہو جائے گا اور تیسرے دن تمہارے چہروں پر نحوست پوری طرح عیاں ہو جائے گی، یعنی وہ سیاہ پڑ جائیں گے، اور چوتھے دن تم پر قہر الہی نازل ہوگا۔ اور پھر جب تینوں دن ایسا ہی ہوا تو وہ خوف زدہ ہو گئے اور انتظار کرنے لگے کہ اب کسی قسم کا عذاب نازل ہونے والا ہے۔ ابھی چوتھے دن کا سورج طلوع ہی ہوا تھا کہ آسمان سے ایک بہت تیز چیخ کی آواز چنگاڑ کی صورت میں بلند ہوئی، جس نے ان کے کانوں کے پردے پھاڑ دیے، دل دہلا دیے۔ چیخ کی آواز کے ساتھ ہی ان کی روحیں جسموں کا ساتھ چھوڑنے لگی اور وہ اپنی اپنی جگہوں پر اوندے پڑے سسک کر ختم ہونے لگے۔ کچھ ہی دیر میں لاکھوں افراد پر مشتمل نہایت قوی اور طاقتور قوم جانوروں کے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ڈھیر ہو چکے تھے، اور کفر و شرک میں مبتلا، غرور و تکبر میں ڈوبے لوگوں کا شاندار اور بارونق شہر خاموشی میں تبدیل ہو کر ہمیشہ کے لیے عبرت کا نشان بن گیا۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو چنگاڑ نے آ پکڑا تو وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے، گویا کبھی ان میں سے بسے ہی نہ تھے۔ سن رکھو کہ سمود نے اپنے پروردگار سے کفر کیا، اور سن رکھو سمود پر پٹخار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عذاب سے حضرت صالح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے لوگوں کو محفوظ رکھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے صالح علیہ السلام کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو اپنی مہربانی سے بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے بے محفوظ رکھا۔ بے شک تمہارا پروردگار طاقتور اور زبردست ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وادی سمود سے گزر۔ مسند احمد میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ وہ 9 ہجری میں رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک جاتے ہوئے جب وادی سمود سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ویران اور اجڑی جگہ کو دیکھ کر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا یہاں سے جلدی سے گزر چلو، اور اگر پانی کی ضرورت ہو تو صرف اس کنویں کا پانی استعمال کرو جس سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی۔ بعض صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسرے کنووں سے پانی لے کر آٹا گوندنے لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پھینکوا دیا۔ اس عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پھینکوا دیا۔ اس عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل توبہ استغفار کرتے رہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحاب رضی اللہ تعالی عنہ کو منع فرمایا کہ قوم سمود جو عذاب سے ہلاک ہوئی ان کے گھروں اور بستیوں میں نہ جائے، اور فرمایا کہ مجھے خوف ہے کہ کہیں تم کو بھی وہی عذاب نہ پہنچ جائے جو ان کو پہنچا تھا، لہٰذا ان کے پاس نہ جاؤ۔ حضرت صالح رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر اور مزار ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق آپ علیہ السلام کا انتقال 280 برس کی عمر میں ہوا۔ مفسرین میں اس پر مختلف آراء ہیں کہ قوم پر عذاب کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ فرمایا اکثر نے تحریر کیا کہ سمود کی ہلاکت کے بعد آپ علیہ السلام اہل ایمان کے ساتھ شام تشریف لے گئے اور پھر فلسطین میں کچھ عرصہ قیام کے بعد مکہ مکرمہ آ گئے اور وہیں انتقال ہوا۔ ایک رائے یہ بھی ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام قوم پر عذاب کے بعد عمان سے 200 کلومیٹر دور ناسک کے مقام پر آباد ہو گئے جہاں ان کا انتقال ہوا۔ ناسک میں ان سے منسوب ایک مزار بھی ہے جہاں زائرین کثیر تعداد میں فاتحہ کے لیے آتے ہیں۔